تو اسباب و وسائل کا اگر ذکر ہو اللہ کے ساتھ تو یہ شرک نہیں ہے. اگر یا اللہ کہا اس کے یا رسول اللہ کہا تو یہ کوئی ملا کر نہیں کہا، شرک کر کے نہیں کہا، بلکہ اس طرح کہ تو خالق ہے اور یہ تیرا محبوب جس کے وسیلے سے ہمارا بیڑا ہوگا پار. کہ کیا ہے محمد، آپ کی قوم نے آپ کو نکال نہیں دیا تھا اور پھر آپ یہاں آئے تو ہم نے آپ کو پناہ دی. وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، اور آپ کا یہ حال نہیں تھا کہ آپ جھٹلائے جا رہے تھے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ کا یہ حال نہیں تھا کہ آپ کی بات آپ کو رد کر دی گئی تھی تو ہم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا. فرمایا انصار اگر تم یہ بات کہتے تو میں پھر بھی کہتا تم نے سچ کہا. اور فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. دیکھیں نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں یہ کافی ہے. دیکھیں نا، اللہ کافی ہے، اس کے بعد یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ مومن کافی ہے. تو ظاہر دو چیزیں ہیں نا، ایک تو اللہ کا معاملہ ہے وہ تو حقیقی ہے، وہ تو خالق ہے نا، اور جو اس بعد میں جو کچھ ہے تو وہ اس کے پیدا کرنے سے اسباب و وسائل ہیں. تو اسباب و وسائل کا اگر ذکر ہو اللہ کے ساتھ تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے پیدا کرنے سے ہے. اب جیسے کہ آج کل ایک لاجک چل رہی ہے صاحب، ارے بھائی بس اللہ کی بات ہو گئی، یہ بندہ کہاں سے آ گیا، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں کیوں آ گیا، اس کا ذکر کیوں کر دیا، اس کا ذکر کیوں کر دیا. تو بھائی وہ تو وسیلے کے طور پہ ہے. اگر یا اللہ کہا اس کے یا رسول اللہ کہا تو یہ کوئی ملا کر نہیں کہا، شرک کر کے نہیں کہا، بلکہ اس طرح کہ تو خالق ہے اور یہ تیرا محبوب جس کے وسیلے سے ہمارا بیڑا ہوگا پار. یہ ہوتا ہے. جیسے یہاں فرمایا اے پیارے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جو آپ کے پیروکار مومن ہیں وہ کافی ہے. تو وہ پھر مومن جو ہیں وہ ظاہری طور پہ ظاہر وسیلہ اور سبب بنے اور انہوں نے مدد کی. اللہ اکبر. اور انصار کا تو نام ہی انصار ہے، مددگار. جی ایک موقع پہ ایسا ہوا جب آپ نے یہ غنائم تقسیم کیے تو انصار کا دل جو ہے وہ ذرا وہ بھاری ہو گیا. وہ اس لیے کہ آپ نے قریش کو دیے، بنی ہاشم کو دیے، قریش کو دیے، انصار کو نہیں دیا. تو کچھ انصار کا دل بھاری ہو گیا. انہوں نے کچھ کہا کہ ہمیں محروم رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا انصار میں نے ایسا ایسا سنا ہے، تم لوگوں نے اس طرح کی بات کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا انصار کیا اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نہیں نواز دیا؟ کیا اللہ نے تمہیں انصار نہیں بنایا، اللہ کے مددگار اور اس کے رسول کے مددگار؟ تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار. کہ اللہ نے تمہیں عز و شرف و اکرام اعزاز نہیں دیا؟ اور دیکھو اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی تم میں سے ہوتا. میں ہجرت چونکہ میں نے کی ہے اس لیے میں مہاجر ہوا، اور میرے یہ اصحاب جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجر ہوئے. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ہوتا. لکنت امرأ من الانصار، میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. اور اے انصار یہ تم نے کیا سوچا، میں نے تو ان لوگوں کو دیا ہے کہ جن کو میں چاہتا ہوں کہ ان میں ایمان پختہ ہو جائے، وہ واپس نہ پلٹ جائیں، وہ کہیں لوٹ نہ جائیں، وہ جمے رہیں. ان کی دلجوئی مقصود تھی. اے انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ الا ترضون ان الناس یذهبون بالعیر والشاء، کہ لوگ جو ہیں تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں، وانتم تذهبون برسول اللہ، اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ. میں تمہارے ساتھ ہوں، لوگوں کو میں اونٹ اور بکریاں دے رہا ہوں نا، جبکہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں. اے انصار جواب دو. انہوں نے کہا ردینا ردینا ردینا، ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے. وہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم راضی ہو گئے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو. فرمایا میری بات کا پورا جواب دو جو میں نے تمہیں کہا ہے. آپ نے فرمایا اس کا جواب. انہوں نے کہا حضور اس کے سوا اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وجدتنا فی ظلمت. حضور آپ جب تشریف لائے تو ہم تو اندھیروں میں تھے. فاخرجنا اللہ بک الی النور، تو اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں نور میں کر دیا. وجدتنا علی شفا حفرۃ من النار،
جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ہمیں دیکھا کہ ہم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، بس ہم تو مر کے ہلاک ہونے والے تھے۔ فَأَنْقَذَنَا اللَّهُ بِكَ، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا۔ وَجَدْتَنَا فِي ضَلَالَةٍ، آپ نے ہمیں اس حال میں پایا تھا کہ ہم تو گمراہی میں بھٹکے ہوئے تھے۔ فَهَدَانَا اللَّهُ بِكَ، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی۔ تو ہم کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام سے راضی، اپنے رب سے راضی، ہم اسلام سے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی، ہم تو اس طرح ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس کے علاوہ بھی کہتے تو بھی میں کہتا کہ تم نے سچ کہا۔ اگر تم اس کے علاوہ بھی کہتے، اب سنیے ذرا، اللہ اکبر، عاجزی تواضع کی انتہا ہو گئی۔ اللہ کا نبی دیکھیے کیا کیا سکھائے، یہ ہیں وہ باریکیاں جو انسانی کردار کے اندر اگر داخل ہو جائیں تو انسان پورا نور بن جائے۔ ہاں، یہ مادی انسان نہ رہے، حیوانیت دور کی بات، یہ تو اس عالم سے کہیں اوپر چلا جائے گا اپنے باطن میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے انصار اگر تم یہ نہ کہتے اور اس کے علاوہ کہتے تو بھی میں کہتا تم نے سچ کہا۔ کیا تم کہتے مجھ سے؟ اب دیکھیے ایک جرت والی بات آپ نے بیان فرمائی جو انصار نہیں کہہ سکتے تھے، مگر آپ کی عاجزی اور اعتراف کی عظمت دیکھیں آپ کے انصار سے، یہاں تک فرمایا اگر تم یہ کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علم تأتنا تریدن فآویناک، کہ کیا آپ ہمارے پاس اس طرح نہیں آئے تھے کہ آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ حضور فرما رہے ہیں تم مجھ سے یہ کہتے نا کہ کیا اے محمد آپ کی قوم نے آپ کو نکال نہیں دیا تھا اور پھر آپ یہاں آئے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، اور آپ کا یہ حال نہیں تھا کہ آپ جھٹلائے جا رہے تھے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ کا یہ حال نہیں تھا کہ آپ کی بات آپ کو رد کر دی گئی تھی تو ہم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ فرمایا انصار اگر تم یہ بات کہتے تو میں پھر بھی کہتا تم نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر، میں پھر بھی کہتا تم نے سچ کہا ہے۔ لیکن وہ مومن تھے، وہ بادب مومن تھے، وہ ایسی جرت کی بات کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے پھر انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ نہیں، بل یا رسول اللہ المنت والفضل للہ وللرسول علینا وعلی غیرنا، یا رسول اللہ ساری احسان، سارا فضل، سارا کرم اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے ہمارے اوپر اور ہمارے علاوہ سب پر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو انصار نے پھر بیان کی۔ حضور نے جو کچھ فرمایا وہ عاجزی تواضع کے طور پہ فرمایا اور ظاہری صورتحال کے پیش نظر فرمایا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر ہم نے سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا، صرف تمہارا احسان رہ گیا، تمہارے احسان کا بدلہ اللہ ہی اتارے گا۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، یا رسول اللہ میری جان میرا مال سب آپ کا ہے، میں بھلا کون جو آپ پر احسان رکھوں گا، تو یہ تو سب آپ کا ہی ہے۔ تو آپ نے یہ بات وہاں پر فرمائی تھی کہ ابوبکر تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سکھا دیا اللہ کے رسول نے ہمیں، آداب بندگی سکھا دیے، بڑے ہو کر کے کس طرح چھوٹوں کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ بڑائیاں ایسے نہیں ملتی، بڑائیاں ملتی ہیں چھوٹوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ، اور انسان جب انسان بن کے رہتا ہے تو پھر کہیں وہ بڑا ہو پاتا ہے، اور جو انسان بن کے نہ رہے کچھ اور بن جائے تو پھر وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی چند باتیں، ویسے اور بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں تو انشاءاللہ آگے دوبارہ آئیں گی تو اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔